گزشتہ سبق شریف کے اندر جو بیوہ عورت کی عدت یعنی عدت وفات بیان کی گئی، اس ضمن میں ایک چھوٹا سا مسئلہ اور سن لیں۔ اگر ویسے وہ دور تو نہیں، لیکن چونکہ شریعت کا مسئلہ ہے اور ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، درجہ رکھتا ہے، اس لیے یاد رکھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز دین کی مزید برکات ملے گی۔ کہ اگر کوئی عورت ہے اور وہ بیوہ ہو گئی ہے خامند کی وفات کے بعد، تو اس کے لیے تو شریعت نے یہاں پہ بیان کر دیا 4 مہینے 10 دن عدت ہے۔ لیکن جیسے سابقہ جنگوں کے ادوار کے اندر لونڈیاں، کنیزائیں، عورتیں ہوتی تھیں اور ان سے کوئی نکاح کرنے والا نکاح کرے یا کیا گیا اور ان کے خامند وفات پا جائیں تو پھر ان کی عدت کا حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جتنی یہ آزاد عورت کا جس کا خامند فوت ہو جاتا ہے، اس کی عدت وفات کا جتنا ٹائم پیریڈ ہے کتنا ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ تو اگر لونڈی کا شوہر کوئی وفات پا جاتا ہے خامند اور وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کی اس سے نصف عدت ہوتی ہے، یعنی 2 مہینے 5 دن تک وہ عدت گزارے گی۔ اب یہ آیت مبارکہ 235 کے اندر اللہ کریم جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، نہیں ہے کوئی مذائقہ یا گناہ یا حرج اس بات کے اندر تمہارے لیے یہ کہ تم پردے میں رکھ کر پیغام بھیجو عورتوں کو نکاح کا۔ پردے میں رکھ کر مطلب کیا ہے؟ کنایتاً ایسے لفظ کا استعمال کرو جو ظاہری جن الفاظ کا استعمال کر کے ان کے اندر بات تو نکاح کی نہ کی جائے، رشتے کی بات کا ذکر تو نہ ہو، لیکن کنایتاً، معنتاً، مفہوماً، اعتباراً ایسے الفاظ ہوں کہ جن سے بات کا جو ہماری گفتگو کا مخاطب ہے وہ سمجھ لے کہ یہ رشتے کے لیے آئے ہیں یا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آئے ہیں یا اس سلسلے میں یہ اپنی دلچسپی دکھا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ اس ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ کے ساتھ کھلم کھلا نہ تو رشتہ پکا کیا جائے گا، نہ ہی نکاح کی کوئی بات کی جائے گی، عورت جب کہ عدت کے اندر ہو۔ لیکن رشتہ دیکھنے میں، پسند کرنے میں، ناپسند کرنے میں، اس بات کو الفاظ کے اندر معنتاً ضمناً ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ او اکننتم فی انفسکم، یا کہ چھپا رکھو تم اس نکاح کے ذکر کو فی انفسکم اپنے نفسوں میں، یعنی مراد یہ ہے فی قلوبکم اپنے دلوں میں، یعنی گھروں کے اندر بات ہوتی ہے، اس گھر کے اندر جہاں عورت عدت وفات اپنی گزار رہی ہے وہاں پہ تو جا کر عورت کے سامنے یا عورت کے سربراہوں سے بات نہ کی جائے، ماں باپ سے بات نہ کی جائے۔ لیکن ہم آپس میں بیٹھے ہیں، گفت و شنید ہو رہی ہے اور کسی گھر کے اندر کسی بچے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہاں فلاں کا خامند بھی فوت ہو گیا ہے، کیا خیال ہے اگر اس بچی کا ہاتھ مانگ لیا جائے؟ تو اب تذکرہ تو آ گیا نا ہماری گفتگو کے اندر، اور ان کو خبر نہیں ہے کانوں کان کہ یہ ہماری بچی کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو ایسا ذکر کرنے میں یا اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرنے میں اس میں کوئی آر نہیں ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ علیم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انکم ستذکرون، کہ ان قریب تم ان کو یاد کرو گے، یعنی ذکر نہ بھی کرو تو پھر بھی ظاہری سی بات ہے کہ جب رشتے کا ایک ذہن بن گیا ہے تو پھر بار بار ان کے الفاظ کے اندر تذکرہ کرو گے یا ان کو یاد کرو گے۔ اب یہاں تک تو اجازت ہے کہ پوچھنے پچھانے میں، بات کرنے میں، الفاظ کا استعمال کرنے میں اگرچہ پکی بات نہ کریں لیکن صرف عارضی طور پر پوچھنے میں، اپنا یعنی ارادہ بتانے میں، ارادہ ظاہر کرنے میں، جانے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں تک تو اجازت ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن تم ان سے وعدہ نہ کرو، سرًّا کا معنی خفیہ، خفیہ بات پکی نہ کرو کہ اچھا تو عدت گزار لے گی تو تیرا میرے ساتھ ہی ہونا ہے، تو نے میرے ساتھ ہی کرنا ہے اور میں ہی ہوں تیرا آنے والا شوہر بننے والا، میں ہی ہوں، اس طرح کو کوئی وعدہ وعید و پکی بات نہ کرو۔ الا ان تقولوا، مگر یہ کہ کہہ سکو تم قولا معروفا، شریعت کے دستور کے مطابق بات، یعنی جن جن باتوں کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اب ان باتوں کی شریعت نے اجازت دی ہے نا کہ پوچھ پچھا سکتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو، سربراہوں کو بھیج سکتے ہیں، رشتے کی بات پکی نہ کریں لیکن ان کو اپنا جو ہے وہ ارادہ وہ ظاہر کر سکتے ہیں، یہاں تک اجازت دی ہے شریعت نے۔ یا یہ کہ اگر کوئی کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے ذکر کر لے کہ ٹھیک ہے یہ عورت اپنی وفات کی عدت گزار رہی ہے، یہ پوری کر لے گی تو ہم چلو بات کر لیں گے، میری طرف سے آپ کو اختیار کلی ہے، آپ میرے سرپرست ہیں، ماں باپ ہیں، آپ جو چاہیں فیصلہ کر دیں،
وہ بچی عدت گزار لیتی ہے تو آپ جا کے میری بات کر لیں. یہ اس طرح کی شریعت کے دستور کے مطابق بات ہے. اس کے علاوہ کوئی وعدہ وعید نہ کرو. اور ولا تعزموا، نہ پکی کرو تم. یہ عزم سے لفظ بنا. عزم کا معنی ہوتا ہے نا پختہ ارادہ، پکی بات کر لینا. ولا تعزموا، اور نہ پکی کرو تم عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کو. منگنی بھی ایک قسم کا سمجھ لیں کہ یہ نکاح کی گرہ ہوتی ہے، کہ منگنی شنگنی کرنے کی بھی شریعت نے، یہ جو ہم رسمی طور پہ کرتے ہیں نا، اس کو ویسے تو نسبت بولتے ہیں، یعنی نسبت کر لینا، منگنی طے کر لینا. اگرچہ شریعت کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے. شریعت کے اندر نکاح ہی ہے، منگنی کا کوئی تصور نہیں ہے. نسبت کا تصور ہے، یعنی بات کو فائنل حتمی مرحلے میں داخل کر لینا، اس کو کہتے ہیں نسبت. یہ اس کا تصور ہے، منگنی شنگنی کا نہیں ہے. لیکن منگنی چونکہ ہمارے عرف کے اندر ایک نکاح کی پختہ گرہ سمجھی جاتی ہے کہ اب یہاں پہ اس کی منگنی ہو گئی ہے، لہٰذا نکاح کے معاملات وہ فائنل ہو گئے ہیں، شادی بیاہ کے معاملات آخری حتمی مرحلے تک پہنچ گئے ہیں. یہ اس طرح کا اللہ پاک نے فرمایا کوئی بات پکی نہ کرو. حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا، کب تک نہیں پکی کر سکتے، شریعت نے اجازت نہیں دی. حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ لکھا ہوا اپنے مقررہ وقت کو نہ پہنچ جائے. لکھے ہوئے سے مراد کیا ہے؟ شریعت نے لکھ دیا ہے 4 مہینے 10 دن، تو اب 4 مہینے 10 دن تک عدت پوری ہو جائے، اس کے بعد بات پکی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے. وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، کہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ، یعنی اس کو جانتا ہے ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. یعنی تم چاہتے تو ہو کہ جلدی سے جلدی ہو جائے معاملہ، لیکن کیا فاحذروا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ جن باتوں کی گنجائش دی ہے مالک کائنات نے ان کو کر لو اس آیت کی روح سے، اور جن سے منع فرمایا وہ نہ کرو، یہ ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، حلم والا ہے، یعنی نرمی والا ہے. اب اس آیت کے اندر یہ جو ہم نے پڑھی ہے، اس کے اندر اگر کوئی عورت عدت کے دوران ہو تو اس کے ساتھ رشتے کو کیسے منسوب کرنا ہے، رشتے کی بات کیسے چلانی ہے، پیغام رسانی کیا ہونی چاہیے، اس کی حدود کیا ہیں، کون سی معاملات ہیں جن سے تجاوز کریں گے تو پھر گناہ گار ہو جائیں گے، یہ ہم نے سمجھا. اب یہ جو اگلی آیت ہے نا 236 نمبر آیت، اس کے اندر اللہ پاک نے ان بچیوں کا ذکر فرمایا کہ جن کو گھر بیٹھے طلاق ہو جاتی ہے، شوہر سے تعلقات قائم کیے بغیر، اور حق مہر مقرر نہیں کیا ہوا، حق مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا، نکاح ہوا تھا یا نکاح نہیں ہوا تھا اور ابھی بات چیت چل رہی تھی اور گھر بیٹھے ہی طلاق ہو گئی، اور شوہر نے حقوق زوجیت نہیں ادا کیا، ان سے تعلقات قائم نہیں کیے، اب ان کو نکاح کے بعد طلاق دے دی گئی. تو اب طلاق کے ضمن میں، طلاق کے بعد ہمیں ان عورتوں سے کیسا سلوک روا رکھنا ہے، ان کو کیا کچھ دینا چاہیے، شریعت نے کوئی لازم کی ہیں چیزیں یا نہیں کی، یہ اس کے بارے میں. لا جناح علیکم، اصل میں تو جناح کا معنی ہوتا ہے گناہ، یہاں پر سمجھنے کے لیے اور آسان ترجمہ کر لیں، لا جناح علیکم، نہیں ہے شریعت کی طرف سے تم پر کوئی مطالبہ، یعنی شریعت نے کوئی چیز لازم نہیں کی تم پر. ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جن کو تم نے چھوا نہ ہو، یعنی جن سے تم نے قربت نہ کی ہو، حقوق زوجیت ادا نہ کیا ہو، نیچے لکھا ہوا ہے ہاتھ نہ لگایا ہو، یعنی چھوا نہ ہو، جن کو تم نے چھوا نہ ہو. او تفریدوا لہن، یا نہ مقرر کیا ہو تم نے ان کے لیے حق مہر. یہ جو تفریدو ہے نا، اس سے پہلے بھی یہ لم تمسوہن والا لم لگے گا ترجمے کے اندر، ویسے تو پھر ترجمہ یہ بن جائے گا نا، یا جن کو مقرر کر لیا ہو جن کے لیے تم نے حق مہر، تو لم یہ نفی والا ہے، جس طرح لا نفی والا ہوتا ہے نا، یہ بھی نفی والا ہے. یعنی ترجمے کے اندر یہ بنے گا لم تفریدوا لہن فریدتن، نہ ہی چھوا ہو تم نے ان کو، یا نہ ہی ان کے لیے حق مہر مقرر کیا ہو، اور طلاق دے دی ہو کسی وجہ سے. وَمَتِّعُوهُنَّ، تو اللہ پاک نے کوئی حتمی بات نہیں فرمائی کہ کتنا دو، بلکہ فرمایا ان کو کچھ دے دو سامان، ان کو کچھ سامان. متعو جیسے معلوم متا کہتے ہیں نا، یہ اسی سے لفظ بنا ہے. وَمَتِّعُوهُنَّ، دے دو ان کو کچھ نہ کچھ. اب کتنا کچھ دیں، قربان جائیں قرآن کی حکمت پر. اللہ پاک نے فرمایا اب ایک امیر زادہ ہے، وہ کہتا ہے میرے کو تو ہے ہی بڑا کچھ، دنیا میں اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، عزتوں کا بھرم رکھنے کے لیے کہتا ہے میرے کو بڑا کچھ ہے، میں بڑا کوئی دے سکنا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا اب یہاں آنا میدان میں، علی الموسع قدرہ، طاقت والے پر اس کی وسعت کے مطابق ہے. اگر تو دنیا کو کہتا پھرتا ہے اور خدا نہ خواستہ تیرے بچے نے، تیرے گھر والوں نے کسی بچی کو طلاق دے دی ہے اور ان سے حقوق زوجیت ادا نہیں کی ہے اور حق مہر مقرر نہیں کیا تھا، اب تو لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ نکاح فارم تے تو اتنے کچھ لکھیا نہیں تے اسی بڑا کچھ دینا سی، اتنے کچھ نہیں لکھیا، اگر حق مہر مقرر ہوتا تو اسی وہ بھی دے کے بھیجنا سی بچی کو. کئی ایسے ہوتے ہیں نا کہ اپنی شرافت کا ڈنکا بجاتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں شرافت کے پیکر، لیکن شرافت کا ڈنکا دنیا والوں کے سامنے، آپ کے سامنے، میری نگاہوں کے سامنے بجاتے ہیں.
کہتے اتنے کچھ نہیں لکھیا فارما دے، اگر لکھیا ہوندا تے اسی بڑا کچھ دے دینا سی۔ اللہ پاک نے وہی بات فرمائی، اللہ پاک نے فرمایا کچھ نہیں لکھا ہوا تھا اور حقوق زوجیت بھی ادا نہیں کیے تھے تو کوئی بات نہیں، ان کو کچھ نہ کچھ دو۔ اور کتنا دو؟ تو اگر بنتا ہے نا کہ میں بڑا صاحب حیثیت ہوں، علی الموسی قدرہ، تو پھر طاقت والے پر اس کی وسعت کے مطابق ہے، دے پھر کچھ نہ کچھ، یعنی سامان دے دو اس کو، کوئی اس کو پلاٹ دے دو، کوئی اس کو اور پیسوں کی صورت میں نقدی کی شکل میں دے دو، کوئی زیورات جیولری کی شکل میں اس کو دے دے۔ تو کہہ رہا ہے نا میرے پاس بڑا کچھ ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا پھر تیری طاقت کے مطابق تجھ پر دینا ہے۔ وعلی المقتری قدرہ، اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق ہے۔ تنگ دست ہے بندہ اور اس کے پاس 2-4 ہزار روپے کے سوا ہے ہی کچھ نہیں، وہ دینا چاہتا ہے وہ 500 بھی دے سکتا ہے، وہ دینا چاہتا ہے وہ 5000 بھی دے سکتا ہے۔ تو یہاں پر کوئی فائنل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اتنا ہی ضرور دینا ہے، طاقت والا اپنی حیثیت کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے ضرور۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاقی ریت روایت ہے، یہ واجب نہیں ہے، کیونکہ اگر واجب ہوتا تو آیت کے شروع میں ابتدا میں لا جناح علیکم نہ ہوتا۔ اللہ نے شروع میں بات ہی یہاں سے ارشاد فرمائی، ابتدا فرمائی کہ شریعت کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، تمہاری اپنی طبیعت پر ہے، لیکن حسن اخلاق اور اچھی روایات کیا ہے؟ وَمَتِّعُوهُنَّ، دو تم ان کو سامان ضرور۔ وہ یاد کریں کہ چلو نہیں نبا ہو سکا یا آبادی میری نہیں تھی، بسیرا نہیں تھا ان کے گھروں میں، چلو اتنے اچھے تو انسان ہے نا کہ شریعت کا دستور تو انہوں نے مانا ہے، مجھے کچھ نہ کچھ دے کے ہی بھیجا ہے۔ وہ پھر دے کے مطلب کیا ہے کہ وہ پھر اچھے تعریفات کے لیے وہ کلمات آپ کے لیے استعمال کریں گے، اچھے گن گائیں گے، آپ کے اخلاق کی داد دیں گے، داد تحسین آپ کو ملے گی، زمانے کے اندر معاشرے کے اندر آپ کا مزید عزت و وقار بڑھے گا۔ تو اسلام نے یہ ایک سوسائٹی بننے کے لیے، معاشرتی کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے شریعت نے یہ دستور بتائے ہیں۔ واجب کچھ نہیں ہے کہ اتنا کچھ دو۔ متاعا بالمعروف، سامان ہے دستور کے مطابق۔ معروف کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ معروف کا معنی ایک یہ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں رسم و رواج چل رہا ہو، ایک معروف کا معنی شریعت کا دستور بھی ہو سکتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ سامان دو تم ان کو حسب ضرورت، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی دے دو، یہ مطلب ہے۔ حقا علی المحسنین، یہ واجب ہے نیک کاروں پر، اچھے اخلاق والوں پر، جو صاحب ایمان ہے نا، احسان والے لوگ، نیکی کی قدر کرنے والے، فرمایا یہ میری طرف سے واجب ہے۔ اب واجب کتنا ہے یہ کوئی نہیں بتایا، فرمایا تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے، خوشحال بندہ صاحب حیثیت وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ اب یہ تو تھا ان کا کہ جن کے لیے حق مہر مقرر نہیں تھا۔ اب اگلی آیت کے اندر دوسری صورتحال ہے کہ طلاق دے دی ہو اور ان کو چھوا بھی نہ ہو، حقوق زوجیت ادا نہ کی ہو، پچھلی وہی شرط رہے گی، لیکن نئی شرط کیا ہے؟ ادھر حق مہر کچھ بھی مقرر نہیں تھا، پتہ ہی نہیں دینا کی ہے، ادھر حق مہر مقرر ہو گیا ہے، لیکن چونکہ حقوق زوجیت ادا نہیں کیے اور حق نکاح کے بعد ان کی قربت نہیں ہوئی میاں بیوی کی اور طلاق ہو گئی کسی وجہ سے، اب اس آیت کے اندر وہ دستور بتایا جائے گا کہ ان کے لیے شریعت نے کیا مسئلہ مقرر کیا ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر طلاق دے دو تم ان عورتوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوهن، یہ کہ تم نے ان کو چھوا ہو، وقد فرضتم، اور تحقیق مقرر کر دیا ہو، لہن، تم نے ان عورتوں کے لیے، فریضۃ، حق مہر کا حصہ۔ حق مہر بھی یہ جو کہتے ہیں نا کہ شرع لکھ لو، شریعت نے کوئی مقرر نہیں کیا ہوتا، لیکن جو لکھا جا چکا ہے شریعت نے اس کی بات کی ہے کہ لکھنے والوں نے لکھ دیا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ جتنے بھی طرفین ہوتے ہیں نا، دونوں آپس کے معاملات کے لیے، لڑکے والے اور لڑکی والے، ان کے درمیان اتنا حق مہر یقیناً ہونا چاہیے۔ ویسے تو شریعت کے اندر یہ بھی ہے کہ جتنی لڑکے کی 2 مہینوں کی سیلری بنتی ہے، تنخواہ بنتی ہے، اس حساب سے اگر میں فرض مال 20,000 یا 50,000 کما رہا ہوں تو یہ 40,000 اور لاکھ روپے بن جائے گی، لیکن اس دستور کو نکاح کے معنی کے اندر کوئی نہیں سمجھتا نا، لوگ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب شرع لکھ لو، تو شرع اگر لکھنا پڑے نا تو پھر کم از کم اتنا ہو کہ جتنے میں لڑکی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ یاد رکھیں کہ آج کل کے یہ زمانے کے یہ جو ہم 2-4 ہزار 5 ہزار لکھوا دیتے ہیں، یہ کوئی ویلیو والا پیسہ نہیں ہے۔ 2-4 ہزار روپے تو بندہ بچے کو بھی دیتے ہوئے شرما جاتا ہے، یہ لوگ آج کل کے دلہن کو دیتے ہیں اور پھر نام کیا بناتے ہیں؟ اسی شریعت دا دسے آیا پورا حق مہر ادا کیتا ہے۔ شریعت کا اگر بتایا ہوا کم سے کم بھی ادا کرنا ہے نا تو کم از کم 10,000 دینا چاہیے آج کل کے دور میں۔ یہ میں ویسے مسئلہ بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ یہ جو برادری میں ناک اونچی رکھنے کے لیے کہتے ہیں نا شرع لکھ لو، جو بھی شریعت ہوئے گا سیدھا دیں گے، تو ان کو پھر کم از کم 10,000 بتانا چاہیے۔ باقی اپنی مرضی سے کوئی 5-6 ہزار دے دے تو ٹھیک ہے، نکاح کی جو شکل ہے، جو صورت ہے، وہ تو قائم ہو جائے گی شرعی طور پر، اس کو زنا تو نہیں کہہ سکتے، نکاح ہی کہیں گے،
لیکن جو اصلی طریقہ کار ہے، اگر اتنا شریعت کا حیا ہے اور پاس ہے تو پھر کم از کم یہ عورت کو بھی منہ دکھائی کی شکل میں سمجھ لیں کہ یہ گفٹ ہے اسلام کی طرف سے حق مہر. تو ویسے منہ دکھائی میں اپنی طبیعت آ گئی تو منہ دکھائی میں گاڑی بھی دے دی کرولا، اور شریعت نے کہا منہ دکھائی میں کچھ دو حق مہر کی شکل میں، تو 5,000 بھی بھاری لگنے لگتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو شریعت نے کہا ہے کہ اگر حق مہر مقرر کر دیا ہے، اب وہ جتنا بھی مقرر کیا ہے وہ بندے کی حیثیت پہ ہے. اب اگر طلاق دے دی ہے اور حق مہر مقرر کیا ہوا ہے تو کتنا دینا پڑے گا؟ فنصف ما فرضتم، تو آدھا دینا ہے اس میں سے جو تم نے مقرر کر دیا. اگر لاکھ لکھا گیا تھا اور کہتے ہیں بچی کی تو رخصت ہی نہیں ہوئی اور کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، دیکھیں گے فی الفور نکاح کی پیپرز پر لکھا ہوا ہے یا ویسے فائنل ہو گیا ہے، نکاح کے پیپر بھی ہو سکتا ہے نہ تیار ہو، لیکن انہوں نے بچی کا نکاح پڑھایا تھا ₹1,00,000 حق مہر پر، تو کتنا دینا پڑے گا؟ 50,000. لازمی ہے، یہ دینا ہی دینا پڑے گا. اب کوئی بندے کہتے ہیں یار حقوق زوجیت ادا نہیں ہویا، بچی 50,000 دی یا 20,000 دی یا ادھے حق مہر دی کیویں اقدار ہو گئی ہے، انہوں نہیں ہونا چاہیے یا معاف ہونا چاہیے. تو شریعت نے اس کی بھی ایک سبیل، ایک رستہ بتایا. وہ کیا کہ دینا تو پڑے گا تمہیں آدھا، لیکن الا ان یعفونا، یا وہ عورتیں تمہیں کچھ معاف کر دیں. عورت ہی اتنی چنگی لگ گئی سی کہ جڑی کہتی ہے کہ چلو حق مہر نہیں، اگر میرا گھر مینوں عزیز سی، میری آبادکاری مجھے عزیز تھی، اور اگر گھر بار نہیں آباد ہو سکا، حق مہر میرے لیے کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، شریعت نے تو 100 بار صدقے جائے، شریعت نے اصول بتایا تھا، میرے لیے شریعت نے آدھا حق مہر مجھے دینا تھا. میں شریعت کے قاعدے کلیے کو سلام پیش کرتی ہوں، لیکن میں نہیں چاہتی میں کچھ لوں، میں معاف کرتی ہوں اللہ کی رضا کے لیے. تو یہ قابل قبول ہے. پھر مرد کو کچھ نہیں دینا پڑے گا، یا وہ معاف کرے خود، لیکن اس میں یاد رکھیں کہ دباؤ نہیں ہونا چاہیے. کئی لوگ یہ ہوتے ہیں نا، اسی لواں گے تو پھر اسی برادری نو منہ کی دکھاواں گے. وہ دین کا مسئلہ ہے، دین کیا نہیں چاہتا کہ تم برادری میں منہ دکھاؤ. یہ اس بات کے اندر عورت کو معاف نہیں کرنا چاہیے. کئی بندے پیچھے سے کہتے ہیں اسی برادری نو کی منہ دکھاواں گے جی تو لویں گی تے. وہ بیوی کو بھی سمجھا دینا چاہیے کہ میں لواں گی تو میں قرآن دے کہن دے مطابق لواں گی نا، اور قرآن نے جو کہا ہے تو اس میں کیا عزت بندے کی مجروح ہو رہی ہے، یہ عزت بڑھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو مومنہ کی بھی عزت و وقار بڑھایا ہے نا، اس لیے کہا ہے کہ نہیں کیوں دے رہے ہو طلاق، طلاق کے رستے سے پیچھے ہٹانے کے لیے. اچھا اگر تو طلاق دے بھی رہا ہے تو آدھا تو دے نا. پھر تیرا اگر اتنا مفت کا مال ہے، تو نے عورت کو عزیز نہیں سمجھا، مومنہ کی قدر و منزلت تیرے دل سے خالی ہو گئی ہے، تو کم از کم آدھا دینا. گھر آباد کرنا تو تیرے مقدر کی بات تھی. اب بھی اگر کوئی عورت کہہ دیتی ہے بغیر دباؤ کے تو اس کو اجازت ہے. یا پھر کیا، او یعفو الذی، یا معاف کر دے وہ شخص بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. گرہ سے مراد کیا ہے؟ سرپرست ہے، جو باپ ہے لڑکی کا، یہ کہتے ہیں پوجی تواڈے تے یہ تسی جویں چاہندے ہو کر لو. مامو جی سربراہ بنے ہوئے ہیں، تایا جی سربراہ بنے ہوئے ہیں، تواڈے ہاتھ چ تسی بڑے ہو گھر دے جویں فیصلہ کر دو، اور وہ کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں لینا، تو اجازت ہے اس میں بھی، وہ پھر معاف ہو جائے گا. خامند لکھا ہوا ہے جی، نکاح کی، یعنی خامند. ہاں، خامند سے مراد یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. خامند کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ نہیں ہے نا، یعنی وہ تو دینے کا پابند ہے، قرآن کی روح سے وہ دینے کا پابند ہے. تو ظاہری بات ہے اس کو تو شریعت نے ویسے اپنے انڈر کیا ہوا ہے نا، دینے کا پابند کیا ہوا ہے. تو جو پابند ہے وہ تو خود نہیں معاف کروا سکتا، وہ وہی سرپرست ہوگا جو لڑکی کی طرف سے ہوگا، چاہے اس کے والد ہیں یا کوئی بھی. جس طرح یہ نکاح کروانے والے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں دونوں طرف سے، تو دونوں نے اپنے بڑوں پر چھوڑی ہوئی بات ہوتی ہے، تو وہ معاف کروا سکتے ہیں کیونکہ حق تھا بی بی کا. تو بی بی معاف کر سکتی ہے، یہ جس کے حق میں نکاح کی گرہ ہو. وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو. یہ ان کا معنی یہاں پہ ان کے معنی کے اندر کرنا ہے، اور اگر والا. اور اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، تو یہ تقوی کے پرہیزگاری کے زیادہ قریب تر بات ہے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھولو تم آپس میں اللہ کے پیدا ہونے والے فضل کو، یعنی جو اللہ نے تمہارے درمیان فضل پیدا فرمایا ہے، یعنی ایمان کا تعلق بنایا ہے، پھر رشتے برادریاں بنائی ہیں، پھر ایک محلے کے اندر پھر قربت، پھر ایک دوسرے سے تمہیں آمنا سامنا کروایا ہے، یعنی یہ سارے اور بھی اللہ تعالیٰ کا فضل، یعنی آپس میں خونی رشتہ دار، ایمانی روحانی رشتے، جو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہو اس کو آپس کے درمیان نہ بھولو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اب یہاں دیکھیں نا کہ قرآن کا ایک اسلوب طریقہ کار دیکھیں کہ طلاق کا مسئلہ چل رہا تھا، بیچ میں رضاعت کا مسئلہ آیا، بچے کو دودھ کیسے پلانا ہے گزشتہ سبق کے اندر وہ بیان کیا گیا، پھر طلاق کا مسئلہ چھیڑا. تو یہ معاملات گھریلو چل رہے تھے. اب گھریلو معاملات سے فوراً بعد
اللہ تعالیٰ نے یہ جو اگلی آیت ہے نا 238 نمبر کی آیت, اس میں پھر ہمیں نماز کی طرف اللہ تعالیٰ نے موڑا. یعنی معاملہ یہ ہے, قرآن کا حکمت بڑا پہلو یہ ہے کہ یہ فرما رہا ہے کہ تم گھر کی باتیں کرتے کرتے طلاق کی, نکاح کی, بچوں کی اور حالت بلوغت کی اور رضاعت کی, دودھ پلانے اور دائیا کی اور سگی ماں کی, یہ حق حقوق بتاتے بتاتے کہیں گھر کے ہی ہو کے نہ رہ جانا. اللہ کا گھر نہ خالی کرنا, نماز سے منہ نہ موڑنا, وہ بھی ایک فرض ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آسانی کے ساتھ اگر میں کہنا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ یہ ساتھ ساتھ قرآن کے دونوں طریقہ کار ہیں. کئی نمازی ایسے ہوتے ہیں بڑی بڑی نمازیں پڑھیں گے, محراب بنے ہوئے ہیں اور ٹخنوں سے اوپر شلوار کی ہوئی ہے اور مسجد ان سے خالی نہیں نظر آ رہی, اور ہر وقت جہاں دیکھتے ہیں تو نیکی میں, صدقہ و خیرات میں, دین کی تعظیم میں, شعائر اللہ کی پابندی میں, قرآن و سنت کا درس سننے سنانے میں, محافل میں, مجالس میں وہ اول یعنی سب کے نمازی ہوتے ہیں. لیکن جب گھریلو طور پر نجی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں تو نہ بیوی کا کوئی پرسان حال, نہ بچوں کا پتہ, نہ پرورش کے معاملات, نہ تربیت کے, نہ انہیں پتہ ہے حقوق ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. اور کچھ کا معاملہ ہے اس کے برعکس ہے, وہ گھر کے اندر اتنے حقوق کی ادائیگی کرنے والے ہوتے ہیں, ہر وقت کمر بستہ رہتے ہیں اور مسجدوں میں آنا پسند نہیں کرتے. تو اسلام نے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے کہ حقوق العباد ادا کرتے کرتے نکاح کی باتیں سنتے سمجھتے, طلاق اور رضاعت کی, یہ نہ ہونا کہ بچے اور بیویوں میں ہی گم ہو جانا کہ رشتے ہی بس سب کچھ ہیں. قرآن نے پھر نماز کی طرف موڑا کہ دونوں چیزیں برابر برابر رکھنی چاہیے. کاروبار ہے نا تو وہ رزق حلال ہے, اور بندے کے پیٹ کا معاملہ ہے حقوق العباد, تو اس میں بھی جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہے تو بندہ نماز کو نہ بھولے. اب رب کے ساتھ جڑنے کا, ربط قائم کرنے کا اب وقت آ گیا ہے. اب میں کاروبار ٹھپ کر دوں, جہاں کمانا تھا, جتنا کمائی میری مقدر میں تھی وہ اللہ نے مجھے دے دی ہے, اب میں نماز پڑھوں تاکہ پھر برکت کی دعا کروں. اور پھر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے سے بھی زیادہ کرم والا ہے, کرم فرما دیتا ہے. اس کی تھوڑی روزی, تھوڑا وقت نکالنا روزی رزق حلال کے لیے, کسب حلال کے لیے, اللہ اس میں کئی گنا زیادہ برکت پیدا فرما دیتا ہے. تو بندہ اپنی جستجو کے اندر اپنی کوشش کے مطابق کمائے گا نا تو وہ پوری نہیں پڑ سکتی. تو رب تعالیٰ سے برکت کا سوال ہی بنے گا, تھوڑا کما کر بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ برکت کے چار چاند لگا دے گا. اب اس میں ہے حافظو, حفاظت کرو تم, علی الصلواتی, اپنی تمام نمازوں کی, جمع ہے صلوات, صلات کی جمع, تمام نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطیٰ, اور بالخصوص درمیان والی نماز کی. اب درمیان والی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز. لیکن اس میں مختلف روایات بیان کر دیتا ہوں. فجر کی بھی روایت موجود ہے احادیث شریف کے اندر, ظہر کی بھی روایت موجود ہے, عصر کی بھی روایت موجود ہے, مغرب کی بھی روایت موجود ہے, عشاء کی بھی روایت موجود ہے. تعویلیں علیحدہ علیحدہ ہیں کہ کیا ریزن ہے, فجر کو کیوں مراد لیا. تو بعض نے کہا ظہر مراد ہے, تو ظہر والوں نے کہا کہ دن کی یہی درمیانی نماز ہے, یعنی دن کے حالت کے اندر ہم 3 نمازیں پڑھتے ہیں, فجر, ظہر, عصر. مغرب کے وقت تو پھر شام آ جاتی ہے نا, سورج غروب ہو جاتا ہے. تو دن کی نمازوں میں اس سے پہلے فجر ہے اور اس کے بعد عصر ہے, اور درمیان والی یہ ظہر کی نماز ہے. تو انہوں نے کہا یہ وہ نماز مراد ہے. اور مغرب والوں نے اپنی دلیلیں دی, عشاء والوں نے اپنی دلیلیں دی, لیکن سب سے جو معتبر دلیل ہے ہمارے نزدیک وہ ہے نماز عصر کی. اس میں بہت زیادہ مسلمہ دلائل ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ راویان بڑے پائے کے ہیں, بڑے مضبوط قسم کے ہیں. ان میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں کہ اس سے مراد والصلاۃ الوسطیٰ سے مراد درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے. اور پھر حضرت اما عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں, انہوں نے بھی مراد لیا, اپنی مراد کیا بیان کی, عصر کی نماز ہے. اور اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے. تو راوی بڑے مضبوط ہیں اپنے پائے کے, تو یہ اس لیے ہم نے یہاں سے مراد عصر کی نماز لی. اور دوسرا میں حدیث شریف کے اندر پڑھ رہا تھا, ترمذی کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر اور ابی داؤد شریف کے اندر اور نسائی شریف کے اندر, یہ سیاست میں سے 4 کتابیں بالخصوص, ان کے اندر شہادت موجود ہے کہ جب غزوہ احزاب ہوا نا, احزاب کی جنگ لڑی گئی, تو اس میں نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر صحابہ کرام کی عصر کی نماز انہوں نے بہت دیر کر دی, یہاں تک کہ سورج بالکل جو ہے نا وہ ڈھلنے کے قریب آ گیا. تو انہوں نے ایک جملہ کہا, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو, ان کے گھروں کو اسی طرح آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہماری درمیانی نماز جو ہے وہ آج اس میں دیر کروا دی. درمیانی نماز میں دیر کروا دی انہوں نے, نہ فجر کا نام لیا, نہ ظہر کا لیا, نہ عصر کا, نہ مغرب کا, نہ عشاء کا. اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو, ان کی دکانوں کو اس طرح بھر دے, ان کی قبروں کو آگ سے, جس طرح کہ انہوں نے آج ہماری درمیان کی نماز اس میں دیر کروا دی. اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ وہ جب آپ کے جملے ختم ہوئے نا تو تھوڑی دیر کے بعد سورج جو ہے وہ غروب ہونے کی طرف آ گیا.
تو پتہ چلا کہ وہ عصر کی نماز ہی تھی، کیونکہ عصر کے بعد ہی سورج غروب ہونے کی طرف آتا ہے، اور جب غروب ہو جائے تو غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، غروب ہونے سے پہلے تو نہیں پڑھی جاتی۔ پہلے غروب ہونے سے چند لمحے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز کون سی؟ آخری نماز عصر کی نماز۔ تو ایک تو یہ روایت، دوسرا یہ ہے کہ حدیث کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب قرآن مجید کی ترتیب ہو رہی تھی نا، تو صحابہ کرام اس کو کتابت کی شکل میں لکھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک صحابی رسول اللہ علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ تم قرآن لکھو، انہوں نے شروع کر دیا قرآن لکھنا۔ ان کو حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصی طور پر حکم جاری کیا کہ جب اس آیت پر پہنچو نا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 پر، تو پھر مجھے بتانا ذرا۔ وہ اب بتانے گئے، جب ان کو یہاں تک پہنچے نا تو انہوں نے کہا اما جی وہ آیت لکھنے کا مقام آ گیا۔ کون سی آیت؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238۔ تو آپ نے کہا اچھا لکھو میرے پاس بیٹھ کر۔ تو لکھوایا کیا اما جان نے لکھوایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی والصلاۃ العصر، ساتھ میں لکھوایا کہ وہ درمیانی نماز وہ عصر کی نماز ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے خود سنا ہے، یعنی ہم تک حدیث پہنچی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکیلی عائشہ کے پاس دین کے تہائی حصے کا علم موجود ہے۔ وہ اتنی بڑی عالمہ فاضلہ ہو کر وہ جب عصر کی نماز لکھوا رہی ہیں تو ہمارا ایمان بھی پکا ہو جانا چاہیے۔ باقی راویوں کی روایت حدیث کا بھی ہم احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ اور ایک اور ہیں صحابی رسول اللہ علیہ السلام، ان کا نام ہے اس میں گرامی شریف ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن مجید کی شکل میں پہلے سے ہی پڑھتے تھے، لکھا ہوا کیا ہوتا تھا قرآن مجید کے اندر، آیات کے اندر، الفاظ کے اندر، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ العصر۔ یہ وسطیٰ کے الفاظ وہ کہتے تھے بھی نہیں، پہلے ہم آیت کو اسی طرح پڑھتے تھے، قرآن مجید کی قرات کرتے ہوئے، نمازوں میں بھی، قرآن پڑھتے ہوئے بھی کیا پڑھتے تھے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ العصر۔ تو ان سے پوچھا گیا کب تک پڑھتے رہے؟ انہوں نے آگے جواب ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا جب تک ہمارے اللہ نے چاہا۔ ہم نے وہ والصلاۃ العصر والے لفظ پڑھے، اور پھر جب اللہ نے تبدیل فرما دیا تو عصر والے الفاظ کی جگہ پہ والصلاۃ الوسطیٰ قرآن مجید کا حصہ بنا دیا گیا۔ جب تک عصر کے الفاظ رہے ہم نے عصر کا پیرا دیا، اور جب والصلاۃ الوسطیٰ آیا تو ہم نے سمجھ لیا کہ الفاظ کی تبدیلی ہو گئی۔ تو اس لیے یہ مضبوط دلائل ہیں۔ باقی اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ کافر بندہ نہیں ہوگا۔ کوئی کہے والصلاۃ الوسطیٰ سے میری مراد تو فجر کی نماز ہے، تو اس کو کہیں آپ کی بھی جو ہے وہ تحقیق کو سلام ہے، آپ نے بھی چند روایات حدیث کو لیا ہوگا اور ان پر آپ نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہے، عمل کو مضبوط کیا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ تو میں نے اس لیے بتایا کہ ظہر کے حوالے سے بھی موجود ہیں، اور عصر کے حوالے سے عقلی طور پر یہ سب سے مضبوط دلیل ہے کہ یہ جو کاروباری دنیا ہے نا، اس میں عصر کے ٹائم آپ دیکھیں گے کہ زیادہ برمار ہوتی ہے۔ جو یہ اس کاروبار سے منسلک ہوتے ہیں دنیاوی بازاروں کے اندر، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ادھر سے کاروبار کی بند کرنے کی صورتحال درپیش ہوتی ہے، ادھر سے ہوتا ہے، سارے دن میں جو نہیں ہوئی چلو جس طرح بھی ہو اس وقت چلو جو بھی ہو سکتا ہے کمائی کاج کے حوالے سے چلو کچھ نہ کچھ رزق حلال اور زیادہ کما لیں۔ تو بھیڑ شال کے اندر عصر کی نماز جو ہوتی ہے نا، وہ اس کے اندر کافی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ نماز جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ سرکار عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر یہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک جل جلالہ نے ارشاد فرمایا خصوصاً اپنی درمیان والی نماز کی حفاظت کرو۔ باقی نماز کی بہت زیادہ احادیث آئی ہیں، اور اس کے بارے میں ائمہ کرام کے اپنے اپنے نقطۂ نظر ہیں کہ بے نمازی کو ہم کیا کہیں۔ کوئی بھی نماز، یہاں تو عصر کا ذکر ہے نا، اگر ساری نمازیں مراد لے لیں، فجر مراد لے لیں، یہاں سے ظہر لے لیں، مغرب لے لیں، عشاء لے لیں، عصر کے علاوہ نماز کی حفاظت، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی اگر کوئی ہے نا، جان بوجھ کر جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تارک نماز، جان بوجھ کر نماز کو ترک کرنے والا، قصداً ارادتاً، فرماتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور باقی جو امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا اپنا موقف ہے، وہ بے نمازی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ کافر نہیں ہوگا، بلکہ اس کو کیا کیا جائے گا، اس کو گرفتار کیا جائے گا، اور گرفتار کیا جائے گا، اور گرفتار کر کے اسے توبہ کے لیے کہا جائے گا، اور اگر تو توبہ کرے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اسے پھر قتل کیا جائے گا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اسے گرفتار کیا جائے گا، اور گرفتار کر کے اس وقت تک گرفتار کیا جائے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ امام صاحب اس کو کافر نہیں سمجھتے، وہ سخت گناہگار سمجھتے ہیں۔ امام احمد علیہ الرحمہ کی دلیل وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جان بوجھ کر ترک کی گویا کہ وہ کفر تک پہنچ گیا۔ وہ کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ تو یہاں سے باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ فقط کفر سے مراد یہ ہے کہ اس نے کافروں والا کام کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین متین کے اندر جو حد فاصل بتایا نا، جو ایک فرق بتایا، وہ فرمایا کہ کفر اور مسلمانوں کے درمیان فرق نماز کا ہے۔
نماز پڑھو گے تو یہ نشانی ہے کہ بندہ مسلمان ہے، اور نماز چھوڑنے والا یوں سمجھ لو کہ بندہ یہ کافر ہے۔ تو باقی اس حوالے سے ہر نماز کی تلقین آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جو ہے وہ بندے کے لیے نور ہے، نماز نجات ہے، اور نماز بندے کے لیے برہان ہے، دلیل ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے والا ہے نا تو وہ قبر کے اندر ہے اور فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، یا قیامت والے دن بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں اس سے حساب کتاب پوچھا جائے گا، تو یہ کیا ہے، وہ اٹھا کے اپنا نماز کا رجسٹر، نماز کی حاضری وہ پیش کر لے، کہے میں تو نمازی تھا اور میرا یہی عقیدہ، یہی ایمان، یہی عمل ہے، میرا یہی فعل ہے، تو یہ نماز اس کے لیے دلیل بن جائے گی، برہان کے، یہ اس کو دلیل بقیہ دینے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی اتنی۔ اور بے نمازی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا حشر قیامت والے دن فرعون کے ساتھ ہوگا۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ فرعون کتنا بڑا کافر ہے، تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ سمجھ لو کہ بندہ جب بے نمازی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، یعنی اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ اور بے نمازی جو ہوتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور بے نمازی جو ہوتا ہے وہ نزا کے وقت جب مرتا ہے نا، جان نکلتی ہے، وہ پیاسی حالت کے اندر مرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کہتا ہے کہ اتنی سخت پیاس اسے لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اسے سارے جہان کے سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے نا تو اس کی پیاس کی شدت کم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایک تو رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، قرآن مجید کی باقاعدہ نص پتی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ جب بے نمازی مرتا ہے نا تو اس کی روزی مرنے سے پہلے زندگی کے اندر بھی اللہ پاک خود فرماتا ہے ہم اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں، یعنی وہ پھر اسی جتن میں لگا رہتا ہے کہ دنیا کماؤں اور بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے، اور روزی سے نفع جو ہوتا ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور قیامت والے دن کی سزا بہت بڑی کیا ہے کہ بندہ بظاہر دنیا میں صاحب بصیرت بصارت، وہ دیکھنے والی آنکھوں کا حامل، وہ جب قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو اندھا ہو کر اٹھایا جائے گا، نہ تو محشر کے دن۔ اور سب سے بڑی وہاں پہ انعام کی بات کیا ہے، اللہ پاک کا دیدار قیامت والے دن۔ تو جب بندہ اندھا ہوگا تو وہ اللہ پاک کے دیدار سے بھی یقیناً اس طرف اشارہ ہے کہ وہ محروم کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور اللہ پاک نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حضور ادب سے۔ اب ظاہری بات ہے جو نماز کے اندر آیا وہ تو ادب سے کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے بارے میں مفسرین کی تشریحات کیا کہتی ہیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پہلے جب ابتدائی زمانہ تھا نا اسلام کا، تو نماز کے دوران گفتگو جائز تھی، یعنی اگر کوئی سلام کر لیتا تھا تو اس کا جواب بھی وعلیکم السلام کے ذریعے سے دیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح جس طرح چھینک آتی ہے تو ہم جواب دیتے ہیں یرحمک اللہ کے ساتھ، اسی طرح اگر کوئی غم کی خبر سنی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ سکتے تھے نماز کی حالت میں۔ اسی طرح اگر کوئی اچھی خبر آئی تو ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ تعریفی کلمات حمد کے، اللہ کے شکرانے کے، یہ کہے جا سکتے تھے۔ تو یہ پھر پتہ نہیں تھا، تو بعض صحابہ کرام اپنی حاجات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے ہوتے تو بعض صحابہ کرام آپس میں گفت و شنید کرتے ہوئے نا ایک دوسرے سے اپنی حاجات کا بیان کر لیا کرتے تھے۔ تو پھر جب یہ حکم اسلام کا تبدیل ہوا نا تو اب یہ آ گیا کہ نہیں، اگر نماز پڑھی جا رہی ہو تو پھر آپس کی گفتگو بھی منع ہے۔ اب انا للہ و انا الیہ راجعون بھی حالت غم میں اور وفات پر نہیں کہہ سکتے، اب کسی کو مبارکبادی اور حتیٰ کہ سلام کا جواب تک نہیں دے سکتے۔ تو پھر یہ آیت فرمان کا حصہ اترا وقوموا للہ قانتین، اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ اب فقط نماز ہی چلے گی، نماز کا سکہ چلے گا، نماز کے سوا بقیہ جو کام ہے وہ از روئے شرع کے جائز نہیں سمجھے جائیں گے بلکہ ناجائز ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ باری تعالیٰ اپنے کرم کا صدقہ آج کی حاضری قبول فرما، تیرے احکامات شریعہ کو سنایا گیا یا اللہ اس پر عمل کی توفیق و دولت عطا فرما، جو آئے ہیں ان کی خالی جھولیاں اپنی دامن رحمت سے مالا مال فرما، یا الہی بے مرادوں کو با مراد فرما، بد اخلاقوں کو با اخلاق فرما، بے ادبوں کو حسن ادب کی دولت عطا فرما، الہی بے ہدایتوں کو رہے ہدایت کا نور عطا فرما، بے نمازیوں کو صاحب نماز فرما، بے روزگاروں کو صاحب روزگار فرما، حلال روزگار کے اندر سب کو برکتوں سے سرشار فرما، ہماری کمیاں کجیاں کوتاہیاں دور فرما، دلوں کے بغض اور عداوت کو دور فرما، کینہ پرور معاملات سے نجات عطا فرما، قرآن کا صدقہ ہمیں ہماری نسلوں کو آباد فرما، دین کا محب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سچا عاشق فرما، الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن محبت سے کثیر ادب کی خیرات عطا فرما، آپ کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرما، بیت اللہ شریف کی بار بار حاضری نصیب فرما، کرونا وائرس سمیت ہر ایک موذی مرض کا اس قرآن کے صدقے میں خاتمہ ممکن فرما، جہاں جہاں مسلمانوں کی معاشی صورتحال کی پریشانی حالی ہے یا اللہ الہ العالمین اس پریشان حالی اور کرب کی کیفیات سے ہمیں رہائی عطا فرما، دنیا اور اخروی میدان میں سرخرو فرما، مسلمان امت کو اتفاق و محبت عطا فرما،
یا الہی ان نوجوانوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نسبت کا خاص تحفہ عطا فرما، ان کے مال جان میں، آباء و اجداد میں، نسلوں میں، رزق میں، حلال معاملات کے اندر، کاروبار کے اندر اور گھر بار کے معاملات کے اندر کثیر معنوں میں برکتیں عطا فرما۔ جو سنتے سناتے ہیں دین کے مسئلے کے لیے وقت نکالتے ہیں، یا الہی ان کی بھی جائز مرادیں حاجتیں پوری فرما، تمام مسلمان امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔